حضرت یونس علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو خلعت نبوت عطا فرمایا، اور نینوا ایک شہر ہوا کرتا تھا عراق میں، اس شہر کے لوگ آپ کی امت تھے۔ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنی قوم میں تبلیغ فرماتے رہے، لیکن پوری قوم جو ہے بت پرستی کی شکار تھی، اور آپ کی تبلیغ سے کوئی ایک بھی مسلمان ہونے کو تیار نہیں۔ یونس علیہ السلام مسلسل انہیں سمجھاتے رہے، اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے رہے۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مولا، یہ میری قوم سنتی نہیں ہے، یہ راہ ہدایت پر آنا ہی نہیں چاہتی، میں انہیں کتنے دنوں سے تبلیغ کر رہا ہوں اور تیرے راہ کی طرف بلاتا ہوں، مگر ان میں سے کوئی نہیں آتا۔ اللہ عز و جل نے فرمایا، یونس بس ٹھیک ہے، اپنی قوم کو بشارت سنا دو عذاب کی، کہ بس 3 دن کے بعد خوفناک عذاب آئے گا اور اس میں وہ سب ہلاک و برباد ہو جائیں گے۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم میں آئے اور اپنی قوم سے آخری مرتبہ کہا کہ دیکھو، اللہ عز و جل کی طرف سے مجھے یہ وحی آئی کہ اب اللہ تعالیٰ اس بستی پر عذاب نازل فرمائے گا، اور ایسا عذاب کہ تمہارے ساری نشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ تو قوم میں بہت سارے لوگوں نے مذاق اڑایا کہ یہ ایسے ہی ڈرا رہے ہیں، بات کچھ ہے نہیں۔ لیکن ان میں سے جو عقل والے لوگ تھے، بوڑھے لوگ تھے، انہوں نے کہا، ہم نے آج تک یونس کو کبھی جھوٹ کہتے ہوئے نہیں سنا علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ حضرت یونس علیہ السلام یا کوئی بھی نبی ہو، اعلان نبوت سے پہلے یا بعد میں کبھی انبیاء سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا۔ تو سارے لوگوں نے کہا، ہم نے آج تک انہیں کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں سنا یا مذاق کرتے ہوئے بھی نہیں دیکھا، تو بھلا کیوں ہمارے ساتھ ایسی بات کہیں گے؟ سوچو بچار میں تھے۔ پھر فیصلہ یہ کیا قوم نے کہ دیکھتے ہیں، 3 دن کا انہوں نے ٹائم دیا، اگر وہ 3 دن تک ہماری بستی میں ہی رہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ انہوں نے ایسی ڈرانے کے لیے کہا، اور اگر وہ نہیں رہتے ہیں بستی میں تو اس کا مطلب ہے کہ عذاب آئے گا۔ اور ہوا ایسی ہی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو ڈیٹ بتا دی، دن بتا دیا کہ اس دن تک عذاب آئے گا۔ اس سے پہلے حضرت یونس علیہ السلام بستی چھوڑ کر چلے گئے۔ اس بستی میں آپ نے قیام نہیں فرمایا۔ جس بستی میں عذاب آنے والا ہو، اللہ کے نبی نہیں رہتے۔ ہاں، جن بستیوں میں عذاب آیا ہے وہ نبیوں کے جانے کے بعد آیا ہے، نبی کے ہوتے ہوئے کسی قوم پر عذاب کبھی نہیں۔ ہاں، کہ نبیوں کو بھی اس عذاب میں آنا ہوا ہو، نہیں، ایسا نہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام پہاڑیوں میں چلے گئے۔ اب بستی کے لوگوں نے دیکھا 1 دن باقی تھا جو میعاد کا تھا، جو بتایا ہوا تھا۔ تو لوگوں نے صبح اٹھ کر کے دیکھا تو آسمان پر گھنے بادل چھائے ہوئے ہیں، ڈر کا ماحول ہے، اور پوری بستی میں ایک عجیب سی کیفیت طاری ہے، یعنی سناٹا طاری ہے اور ہو کا عالم ہے۔ آسمان پر گھنگور گھٹائیں چھائی ہیں اور ڈراؤنی شکل کی بدلیاں۔ تو لوگ ڈر گئے اور کہا، یونس علیہ السلام سچ کہتے تھے، اللہ کا عذاب آنے والا ہے، ہم جس بت پرستی میں تھے اس سے ہمیں توبہ کرنا ہوگا۔ تو سارے کے سارے لوگ اپنے اپنے گھروں سے نکل آئے، بچے، بوڑھے، جوان، مرد، عورتیں، سارے کے سارے میدان میں جمع ہوئے اور رونے لگے، گڑ گڑانے لگے، توبہ کرنے لگے اللہ کی بارگاہ میں۔ اور پھر سبوں نے مل کر کے کہا، اے رب ذوالجلال، ہم اپنے پرانے تمام بتوں کو ختم کرتے ہیں، تو ہی ہمارا خالق ہے، تو ہی ہمارا رب ہے، ایک تیری وحدانیت پر ہم یقین کرتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت کی وحدانیت کے وہ قائل ہوئے، ایمان لائے۔ تو پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، لما آمنوا کشفنا عنہم العذاب۔ جب وہ لوگ ایمان لے آئے تو اللہ تعالیٰ نے اپنا عذاب ان سے ہٹا لیا، جو عذاب آ چکا تھا وہ ٹل گیا۔ بہت کم ایسا
تاریخ میں ملا ہے کہ عذاب آیا ہو اور ہونے سے پہلے پھر چلا گیا ہو، لیکن جب بھی عذاب ٹلا ہے تو وہ توبہ کی برکت سے ٹلا۔ جب قوم توبہ کرتی ہے اللہ عذاب اٹھا لیتا ہے، عذاب کو دور کیا۔ آج ہم نے تلاوت کیا اس پارے میں، اب وہ بستی والے سارے کے سارے مومن ہو گئے، ایمان لائے، اور اس کے بعد یونس علیہ السلام تو تھے ہی نہیں بستی میں۔ انہوں نے دیکھا، رات کو وہ محسوس کر رہے تھے کہ عذاب آنے والا ہے، آنے والا ہے، دور بیٹھ کر کے آپ دیکھ رہے تھے، لیکن پھر دن گزرتے ہی عذاب ٹل گیا، آسمان صاف ہو گیا۔ تو حضرت یونس علیہ السلام کے دل میں یہ خیال گزرا کہ اب واپس اگر میں بستی میں جاؤں تو کہیں لوگ مجھے جھوٹا نہ کہیں، میں نے اللہ کے عذاب سے انہیں ڈرایا تھا اور دن بھی بتایا تھا، عذاب نہیں آیا تو کہیں لوگ مجھے جھوٹا نہ کہیں۔ اس لیے یونس علیہ السلام اپنی بستی میں جانے کی بجائے ایک لمبے سفر پر چل پڑے، اپنی قوم کی طرف نہیں آئے۔ انہوں نے کشتی میں سواری کی اور نکل پڑے، ان کا ارادہ تھا بہت دور دراز علاقے میں چلا جاؤں گا۔ اب یہاں پر میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں، یونس علیہ السلام نے انتظار نہیں کیا اللہ رب العزت کی وحی کا کہ اللہ کا حکم کیا آتا ہے، اس سے پہلے ہی حضرت یونس علیہ السلام چل پڑے اور کشتی میں بیٹھے۔ کشتی جب بیچ میں دریا میں پہنچی تو رک گئی، چلتی نہیں تھی، یا تو ہچکولے کھاتی یا تو ڈوبنے کے آثار نظر آتے ہیں۔ اور اس زمانے میں یہ مشہور تھا کہ اگر کسی کا بھاگا ہوا غلام کشتی میں سوار ہے تو کشتی آگے نہیں بڑھتی ہے، بیچ دریا میں پہنچ کر کے کشتی رک جایا کرتی، اس زمانے میں یہ مشہور تھا۔ تو جب کشتی بیچ دریا میں رکی تو لوگوں نے جو سوار تھے کہنا شروع کیا کہ لگتا ہے اس کشتی میں کوئی بھاگا ہوا غلام ہے، جس کی وجہ سے کشتی نہ آگے بڑھتی ہے اور بلکہ ڈوبنے جیسے آثار نظر آتے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام نے ان سب کے سامنے کہا، ہاں میں وہ غلام ہوں جو اپنے رب سے بھاگ کر آیا، میں ہی ہوں، انتظار کیے بغیر آ گیا ہوں، لیکن آپ کی شرافت دیکھ کر کے لوگوں نے آپ کے ساتھ اچھا معاملہ کیا، لیکن ہوتا یہ تھا کہ جو بھاگا ہوا غلام ہے اسے اٹھا کر کشتی سے سمندر میں پھینکا جاتا تھا، تب کشتی آگے بڑھتی تھی۔ اب بیچ دریا میں ہے، لوگوں نے یہ کہا کہ نہیں، یونس علیہ السلام چہرے سے اتنے شریف ہیں، اخلاق کے اتنے اعلیٰ ہیں، یہ ایسا نہیں کر سکتے، لہٰذا کشتی میں بیٹھے ہوئے سارے لوگوں نے قرآن اندازی کی کہ جس کا نام نکلے گا اس کو سمندر میں ڈالا جائے گا، اس کو دریا میں ڈال دیا جائے گا۔ تو قرآن میں حضرت یونس علیہ السلام کا ہی نام نکلا، جب قرآن اندازی کی گئی ان کا ہی نام نکلا۔ پھر بھی کشتی والوں نے کہا دل نہیں مانتا ہے کہ اتنے اعلیٰ اخلاق والے، اتنے حسین چہرے والے کسی نیک آدمی کو دریا میں ڈال دیا جائے۔ پھر دوبارہ قرآن اندازی کی گئی، دوسری بار جب قرآن اندازی کی گئی تو پھر یونس علیہ السلام کا نام آیا، تیسری بار قرآن اندازی کی گئی پھر حضرت یونس کا نام آیا۔ تو مجبوراً سب لوگوں کا اتفاق ہوا، حضرت یونس علیہ السلام کو اٹھا کر کے دریا میں ڈال دیا۔ یہ حضرت یونس علیہ السلام کا دریا میں جیسے ہی ڈالا جانا تھا، دریا میں موجود ایک بہت ہی بڑی قسم کی مچھلی نے منہ کھولا اور آپ کو نگل لیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے نگل لیا۔ اب آپ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، لیکن ایک بات یاد رکھیں، مچھلی کی غذا بن کر کے نہیں گئے تھے آپ کہ مچھلی نے نبی کو غذا بنا لیا ہو، لقمہ بنا لیا ہو، بلکہ مچھلی کو حکم تھا کہ یہ تیری غذا نہیں ہے، بلکہ یہ میرے نبی کی امان گاہ ہے، حفاظت گاہ ہے۔ اور مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام گھنٹہ، 2 گھنٹہ، 3 گھنٹہ، دن، 2 دن نہیں، 40 دن تک رہے، 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے، اور وہ دریا میں آپ کو لے کر گھومتی رہی۔ مچھلی کے پیٹ میں اندر رہنا کیا یہ ممکن ہے یا ناممکن ہے؟
میرے عزیزوں، آپ کو حیرت ہوگی، تھوڑا سا آپ مطالعہ کریں اور سرچ کریں تو آپ کو پتا چلے گا آج کی دنیا میں بھی سائنس میں یہ ریسرچ سے ثابت ہوا ہے، دو ایسے لوگ ملے جن کو ویل مچھلی نے نگل لیا تھا. ایک شخص 8 دن کے بعد باہر نکلا، ایک آدمی 3 دن کے بعد باہر نکلا، لیکن دونوں زندہ نکلے. یہ اس صدی کی بات کر رہا ہوں میں، اس زمانے کی. اور یونس علیہ السلام تو اللہ کے نبی ہیں، لیکن بات اتنی ہے کہ مولا جس کو جہاں چاہے محفوظ رکھے، یہ وہ قادر مطلق ہے. 40 دن تک اندر رہے. اس مچھلی کے پیٹ میں جو چیز ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ ایک راستہ ہوتا ہے، پھسلنے والا راستہ جو چربی کی طرح ہوتا ہے، اور اندر جانے کے بعد ایک بڑا گھر کی طرح سے اس کا پیٹ. بس یہ ہے کہ نرم ملائم گھر تو ہوتا ہے لیکن روشنی کہیں سے نہیں ہوتی، بالکل اندھیرا. باقی سب آرام کی چیزیں ہیں. زندگی کے لیے انسان کے مچھلی کے پیٹ میں بھی آرائش ہے یا اہتمام ہے، لیکن روشنی کا کوئی انتظام نہیں. یونس علیہ السلام اس اندھیری کوٹھری کے اندر یعنی مچھلی کے پیٹ کے اندر 40 دن بتائے، 40 دن. لیکن آپ کو میں بتاتا ہوں کہ یونس علیہ الصلوۃ والتسلیم مچھلی کے پیٹ میں جانے کے بعد مسلسل رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا کرتے رہے کہ مولا تو مجھے معاف فرما دے، میں اپنی بستی سے جلد چلا آیا تیرے حکم کا انتظار کیے بغیر، مجھے تو معاف فرما دے. یہ دعا چلتی رہی یہاں تک کہ قرآن کہتا ہے وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. رب تعالیٰ فرماتا ہے مچھلی والا ذنون کہا گیا یونس علیہ السلام. یونس علیہ السلام کا ایک لقب آیا ہے ذنون، مچھلی والا. جب ناراض ہو کر کے نکلا اپنے شہر سے، اپنی بستی سے، تو مچھلی کے پیٹ میں پہنچا دیا گیا. فنادا فی الظلمات، اللہ فرماتا پھر اندھیریوں میں اس نے پکارا. اندھیریوں میں، ظلمات کہتے اندھیری، اتنی اندھیریاں کہ ہاتھ بھی نظر نہ آئے. اندھیریوں میں اس نے پکارا. کیا پکارا یونس علیہ السلام نے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اس کو آیت کریمہ کہتے ہیں نا، بہت ہی اثر انداز ہے، بہت ہی اثر انداز. اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح ہے. یونس علیہ السلام نے یوں عرض کیا کوئی معبود نہیں سوائے تیرے اے مولا، تجھی کو پاکی ہو، تجھی کو پاکی ہو. انی کنت من الظالمین، اپنے متعلق اعتراف کیا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ جملہ اتنا پسند آیا کہ فوراً مولا فرماتا ہے فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ. ہم نے فوراً ان کی دعا کو قبول کر لیا اور ان کو اس غم سے آزاد کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً آزاد کیا. کیا کیا؟ مچھلی نے کنارے پر آ کر اگل دیا اور حضرت یونس علیہ السلام باہر آئے. باہر آنے کے بعد جانتے ہیں آپ کی کیفیت کیا تھی؟ ساحل پر آپ لیٹے رہے ایسے کہ آپ ہاتھ بھی نہیں اٹھا سکتے تھے، پیر بھی نہیں اٹھا پاتے، اور جسم اتنا کمزور، اتنا نحیف ہو چکا تھا، پورا جسم سفید ہو چکا تھا، پورا جسم سفید. اور آپ 8 دن تک بے ہوش رہے وہیں ساحل پر، اور اس کے بعد 40 دن تک سوئے رہے وہیں پر، اٹھ نہیں پائے 40 دن تک. لیکن رب ذوالجلال نے وہاں پر آپ کا کیا انتظام فرمایا تھا؟ حدیث پاک میں بھی ملتا ہے آپ کے سر کے پاس اللہ نے کدو کی بیل پیدا فرمائی، کدو کی بیل. اور کدو قریب آپ کے منہ کے قریب آتا اور آپ بغیر کسی محنت کے اسے کھا لیا کرتے تھے. اور ایک ہرن آتی جو آپ کو قریب سے دودھ پلا کر چلی جاتی تھی. آپ کو میں حدیث پاک بتاؤں،
हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी ने कद्दू पेश किया, तो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने लिया और मुस्कुराया और फरमाया, ये मेरे भाई यूनुस का फल है। और हुजूर ने उसे पसंद फरमाया। और कद्दू के फवाइद आज भी लोग गिना रहे हैं। जब निहायत कमजोरी हो तो कद्दू को खाने से फौरी तौर पर ताकत पैदा होती है। जितनी भी उसके अंदर कमियां आई हो, इस कद्दू के जरिए से उसकी इस्लाह होती है। बल्कि आशिकों की जमात इसको कद्दू नहीं, कद्दू शरीफ कहा करते हैं। हाँ, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मरगूब ग़िज़ा, पसंदीदा है। नबियों से जो चीज रिलेटेड हो जाए वो यकीनन शरीफ तो होती है। ये हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम फिर 40 दिन के बाद खड़े हुए। 50 दिन हो गए आपको, और फिर 40 दिन मछली के पेट में। यूं समझ लें तकरीबन 3 महीने का अरसा गुजर गया अपनी बस्ती से बिछड़े हुए। वापस जब 3 महीने के बाद यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी बस्ती में आए तो सारी बस्ती वाले बड़े खुश हो गए। सब दौड़े दौड़े आए, आपके हाथों पर सारे लोगों ने बैत किया, और अल्लाह के नबी की जैसी पैरवी करनी थी पूरी बस्ती वालों ने पैरवी किया। अल्लाह तबारक व तआला ने उस कौम को माफ फरमाया। मैंने पढ़ा जितने नबियों की उम्मतियों के बारे में, सिर्फ यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम एक ऐसी है जो गुनाह के बाद या शिर्क और बुत परस्ती के बाद वापस पलट आई तो अल्लाह ने उनको अपने महबूब जमात में शामिल फरमाया। इतना ही नहीं, कुछ तफसीरों में यह भी है कि यूनुस अलैहिस्सलाम की उम्मत को अल्लाह ताला ने आज तक जिंदा रखा है। जैसे असहाबे कहफ हैं, यूनुस अलैहिस्सलाम की उम्मत के लोग वो पहाड़ियों में, जजायर में कहीं पर हैं। बाज मुफस्सिरीन वो मत्तानाहुम की तफसीर करते हुए फरमाते हैं कि वो आज भी जिंदा है, और जब इमाम महदी आएंगे तो इमाम महदी की फौज में वो यूनुस अलैहिस्सलाम की उम्मत भी शामिल होगी। बाज तफासीर में ये मौजूद है। तो यानी मेरे अजीजों, इसमें कई चीजें मौजूद हैं। पहली बात तो ये है, मैं आज ही कह रहा था, कभी कभार हमें ये एहसास होता है हालात देखने के बाद कि कौम को हम भी सुबह शाम बेदार करने की कोशिश करते रहते हैं। कुछ हमारे खिलाफ बोलते हैं, या कुछ हमें तानो तशनी करते हैं, या कुछ हमें गालियां देते हैं। ठीक है, सबका अपना अपना हिस्सा है। लेकिन इंसानी फितरत होती है, कभी इंसान ओब जाता है, क्या इनके पीछे सर खपाएं, छोड़ो जाने दो। कौम अपने अपने राह देखे कि मैं अपनी इस्लाह कर लूं, आखिरत में मुझे जवाब देना है। सच बताऊं, आज ही मैं कह भी रहा था इस बात को कि कभी दिल करता है कि ये हालात जो आज जालिम बना रहे हैं, एक बात दीग रहे जुल्म की ऐसी ऐसी नई नई सूरतें ये ला रहे हैं कि इन्हें हर चीज से अब तकलीफ होने लग गई। अजान से, नमाज से, टोपी से, दाढ़ी से, बुरके से, कुरान से, इस्लाम से, मेरे नबी के नाम से, क्या चीज बचाया गया? सारी चीजें धीरे 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 धीरे। बल्कि आप ये भी काम शुरू कर दिया गया कि इधर अजान हो रही हो और उधर सामने मस्जिद के बाहर कुछ शरपसंद नाच गाने कर रहे हो, वो अपनी आवाजें बुलंद कर रहे हो। ये शैतानी शरारतें उरूज पर आ रही हैं, तेज होती जा रही हैं। इन हालात में हमारी कौम की जिम्मेदारियां क्या थी? क्या ये आपस में गत्थम गत्था रहे, उलमा की टांग पकड़ करके खींचे, एक दूसरे को कत्ल करने के मंसूबे बनाए? इसीलिए किसी ने कहा था कि नशीमन से धुआं उठता है और तुम कहते हो सावन है। घर को आग लगी हुई है, घर जल रहा है, और तुम कह रहे हो कि सावन का महीना चल रहा है। मेरे अजीजों, इन चीजों से ओप करके कभी हम अगर ये सोचते हैं कि छोड़ो जाने दो, हम जंगल की तरफ चलते हैं 2 बकरियां लेकर के। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है, वो शख्स आखिर जमाने में अपना ईमान बचा ले जाएगा जो चंद बकरियां लेकर के जंगलों की तरफ चला जाएगा। कभी हम ये सोचते हैं, लेकिन फिर सूरह यूनुस पढ़ने के बाद ये पता चलता है नहीं, अल्लाह का हुक्म है कि फिर कौम को किसके हवाले छोड़ आए थे। अगर इस बात पर पकड़ हो गई, वो अल्लाह के नबी यूनुस अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने 40 दिन मछली के पेट में अंधेरियों में गुजरवाया, सिर्फ इसलिए कि वो कौम को छोड़ करके आए थे। हाँ, उलमा को
قوم کو چھوڑ کر جانے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ بہرحال ہم دعا یہی کرتے ہیں کہ مولا تبارک و تعالی کسی کے ذریعے سے امت مصطفیٰ کی اصلاح عطا فرمائے، انہیں ہدایت عطا فرمائے۔